اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ حضرات، وہی سلسلہ صورتوں کا جو سورہ زمر سے شروع ہوا تھا، اسی سلسلے کی یہ دوسری صورت ہے، اور وہ جو خاص ایک رنگ تھا جو آپ کو سورہ زمر میں نظر آ رہا تھا، وہ آپ کو اس صورت میں کنٹینیو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مکی صورتوں کے عام مضامین توحید، رسالت، آخرت، وہ ان صورتوں میں کنٹینیو کریں گے، لیکن خاص طور پر توحید خالص، الا للہ الدین الخالص، جو پچھلی صورت سے کا مضمون تھا وہ یہاں پر کنٹینیو ہوگا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی تعلق اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس سے دعا کرنا، اس کو ایمفیسائز کیا جائے گا۔ پھر یہاں سے ایک اور سلسلہ شروع ہو رہا ہے صورتوں کا، کہ اب مسلسل کچھ صورتیں آئیں گی جو حامیم سے شروع ہوں گی۔ سورہ مومن، حامیم السجدہ، سورہ شورا، اس کے بعد سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، اور پھر سورۃ احقاف 26ویں پارے کی پہلی سورت۔ یہ سب کی سب صورتیں جو ہیں یہ حامیم سے شروع ہوں گی۔ تو حامیم کو اگر جمع کیا جائے تو یہ حوامیم ہیں، یعنی حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں، یہ بھی ان کا ایک نام ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ سورت زمر کی پہلی آیت بھی اسی طرح شروع ہوتی تھی، اس فرق کے ساتھ کہ اس میں العزیز الحکیم تھا، اس میں العزیز العلیم ہے۔ کہ اس کتاب کا اتارا جانا ہے، اللہ بالادست، غالب اور سب کچھ جاننے والے کی طرف سے۔ غافر الذنب۔ اچھا، اس صورت کی ایک اور خاص بات جو ہے وہ دوسری بلکہ تیسری آیت میں سامنے آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اضافت کے ساتھ آئی ہیں، یعنی عام طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات سنگل ورڈ میں ہوتی ہیں، العلیم ہے، الحکیم ہے، الغفار ہے، الشکور ہے، الغفور ہے، الودود ہے، المالک ہے، الملک ہے، القدوس ہے، سنگل ورڈ۔ لیکن اس صورت میں یعنی یہاں چار صفات اکٹھی آئیں گی کہ جو مرکب اضافی ہو کر ہے۔ مثلا غافر الذنب، گناہوں کا بخشنے والا، قابل التوب، توبہ کا قبول کرنے والا، شدید العقاب، پکڑ کا، سزا کا بڑا سخت، ذی الطول، اور بہت ہی کرم کرنے والا، مہربانی فرمانے والا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف بالآخر لوٹنا ہے، اینڈ جو ہے وہ اس کے پاس جا کر ہوگا۔ یہ ایک بیسک سٹیٹمنٹ آ گئی۔ اس کے بعد جو کفار کا طرز عمل ہے اس پر ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، صرف انکار کرنے والے ہی اللہ کی آیات پر بحث کرتے ہیں، یعنی جس نے ماننا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے اور مان لیتا ہے۔ لیکن ارگو کون کرتا ہے؟ جسے ماننا نہیں ہوتا۔
وہ پنجابی کا مارنا من حرامی ہوتا ڈھیر، یعنی جس آدمی کی نیت ماننے کی نہیں ہے وہ اس پر آرگو کرے گا یہ کیسے، یہ کیسے، یوں کیوں، یوں کیسے. تو ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جدال کرتے، نہیں آرگو کرتے، نہیں بحث کرتے اللہ کی نشانیوں کے سلسلے میں الا الذین کفروا، مگر وہ جو انکار کرتے ہیں. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو اے نبی آپ کو ان کا شہروں میں آرام سے چلنا پھرنا، شان و شوکت کسی دھوکے میں نہ ڈالے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں. ایک طرف تو یہ اپریشیٹ ہو رہا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا ہمارا رب ہے، لیکن دوسری طرف کانٹرڈکشن کیا نظر آ رہی ہے کہ اس کے باغی جو ہیں وہ یہاں پر فلورش کر رہے ہیں اور اس کے وفادار جو ہیں وہ یہاں پر پٹ رہے ہیں. یہ بظاہر ایک کانٹرڈکشن ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا شہروں میں چلنا پھرنا، ایکسل کرنا، گرو کرنا، فلورش کرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے کہ شاید یہ اللہ کے زیادہ پیارے اور چہیتے ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے، یہ ان کون ہے؟ مکے والے. کذبت قبلہم، ان سے پہلے بھی جھٹلایا قوم نوح نے اور ان کے بعد آنے والے بہت سے پیغمبروں کی جماعتوں نے، قوموں نے. وہمت کل امت برسولہم، اور ہر امت نے اپنی طرف بھیجے ہوئے رسول کے بارے میں ایسے ہی قصد کیے جیسے آپ کے بارے میں یہ قصد کر رہے ہیں کہ آپ کو جان سے مار دیں، آپ کو مکے سے نکال دیں، آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں. یہ سارا کچھ ان کے ساتھ آیا ہے، لیکن انجام کیا ہوا؟ یعنی انہوں نے کوشش کی، قصد کیا لیاخذوہ، کہ وہ پیغمبر کو پکڑ لیں. وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے ناحق آرگو کیا. لیدحضوا بہ الحق، تاکہ وہ اس آرگومنٹ کے ذریعے سے، اس شور شرابے کے ذریعے سے حق کو زائل کر دیں. فاخذتہم، آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا. فکیف کان عقاب، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری پکڑ. بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ کا ماننے والا وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ میں حق پر ہوں، لیکن جب میں خارج میں دیکھتا ہوں تو جو اس کو جھٹلانے والے ہیں وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رہا ہے کہ آپ کسی دھوکے میں نہ آئے. میں موقع دیا کرتا ہوں، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ ان کی قوموں نے، جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، کوشش کی کہ وہ کسی طرح پیغمبروں کو پکڑ لیں اور ان سے خلاصی حاصل کر لیں، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکے. پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، اور پھر کیسا تھا میرا عذاب. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اور اسی طرح کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ بات بھی پوری ہو کر رہے گی کہ انہم اصحاب النار، کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں، آگ میں پڑنے والے. یہاں پر فل سٹاپ ہے، یعنی وہ جو پہلے گفتگو آ رہی تھی وہ یہاں پر ختم ہو گئی. اس کے بعد ایک نئی بات آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ فل سٹاپ سمجھے نا، وقف لازم جو میم لکھی ہوتی ہے اسے میں کہہ رہا ہوں یہ فل سٹاپ ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس گفتگو کا پچھلی گفتگو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ لوگ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں، اور وہ جو عرش کے گرد ایک حلقہ بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ ٹاپ کے فرشتے ہیں.
یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کی تسبیح پھیرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف دہراتے رہتے ہیں اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی یہی بات ہم ایک اور انداز سے سورہ احزاب میں پڑھ کے آئے ہیں کہ سورہ احزاب میں 2 آیات ہیں، ایک بہت مشہور و معروف ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری آیت جو اسی صورت میں ہے وہ عام طور پر معروف نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ان اللہ یصلی علیکم و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اے مسلمانوں تم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور اس کی تسبیح کرنے والے فرشتے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ یہ بہت عام بات ہے۔ بات کیا ہے؟ اچھا، بخشش کس چیز کی مانگنی ہے؟ گناہوں کی مانگنی ہے نا، کہ یا اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ عام طور پر جو ہمارے ہاں ایک تصور ہر پھر کے آتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان نیک ہو جائے، گناہ چھوڑ دے، جبکہ اس گوشت پوشت کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم کبھی بھی ایبسولوٹلی پاک اور ایبسولوٹلی نیک نہیں ہو سکتے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اللہ کو مان لینا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو مان لینا اور اس کی سپریمیسی کو تسلیم کر لینا، اس کے سامنے جھک جانا، یہ مطلوب ہے، یہ ہے مومن۔ اب جو اس سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جو کمی آ رہی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود بھی بخشنے والا ہے۔ ہم پہلی آیت میں پڑھے ہیں بالکل آغاز میں، غافر الذنب قابل التوب، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا۔ اور پھر اللہ کے وہ جو ٹاپ کے فرشتے ہیں اس کے عرش کو تھامے ہوئے اور اس کے عرش کے گرد طواف کرنے والے، وہ بھی زمین والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتے رہتے۔ آگے چلیے، کیا کہتے ہیں وہ؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اے ہمارے رب، تو تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ 2 صفات جو ہیں، یہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت نہ ہو پھر تو ہم دم بھی نہیں مار سکتے، ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، تو ہمارا وجود بھی برقرار ہے اور ہمیں سانس بھی آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اگنور بھی کر رہا ہے ہماری اس کو۔ یہ کیا ہے؟ اس کی رحمت ہے۔ اور ہر چیز کا اس کو علم ہے، اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک تنکا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اور اس کے علم کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ میری انگلی جو ہل رہی ہے نا، میں نہیں ہلا رہا، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اتنی ہل رہی ہے۔ میں جو سانس لے رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں۔ اور اگر اس کا کوئی کمپیریزن کیا جائے میرے اعمال کے ساتھ تو میرے اعمال تو بہت پیچھے ہیں، اس میں تو پھر اللہ تعالیٰ کو مجھے زندہ ہی نہیں رکھنا چاہیے، مار دینا چاہیے، لیکن اس کی مہربانی ہے، علم ہے اس کو کہ میری کرتوتیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے الاؤ کر رہا ہے کہ میں اور رہ لوں۔ تو وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا، پس تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں چلا گیا کوئی شخص، اب وہ واپس آ رہا ہے کہ نہیں ربا خطا ہو گئی مجھ سے، میں بھول گیا، مجھ سے آفینس ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، یہ توبہ ہے۔ تو جو بھی یعنی یہی بات دوسری آیت میں بھی آئی، غافر الذنب و قابل التوب، اب مغفرت کی درخواست بھی پیش کر رہے ہیں اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، کن کو بخش دے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور تیرے راستے پر چلنے والے ہیں، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں بچا لے جہنم کے عذاب سے۔ آگے چلیے، ربنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اور اے ہمارے رب انہیں داخل کر ہمیشہ ہمیش کے ان باغات میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور نہ صرف ان کو، غور سے سنیے گا، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، بلکہ ان کے باپوں، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو اصلاح کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں ان کو بھی جنت میں داخل کر، ان پر بھی رحم کرنا۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ اس کو سورہ طور میں آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، اگلے پارے میں 27ویں پارے میں آ رہی ہے سورہ طور، اس میں اس بات کو زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ وہاں فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، انجوائے کرتے ہوئے وہ سب کچھ جو ان کا رب انہیں عطا کرے گا، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ کہا جائے گا انہیں کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر کھاؤ پیو مزے سے، متقین علی سرر مصفوفۃ، اور وہ ایک دوسرے کے برابر بچھے ہوئے کوچز پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم انہیں بیاہ دیں گے ان عورتوں کے ساتھ کہ جن کی موٹی آنکھیں، پرومیننٹ آنکھیں، آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی میں کنٹراسٹ ہوگا۔ یہ ٹپیکل عرب کا بدوی حسن ہے کہ ابھی اس وقت تک مجھے حور کا صحیح مطلب معلوم نہیں تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے وہاں حاضری کا موقع دیا تو وہاں بدوی عورتیں جو ہیں مجھے ایسا محسوس ہے کہ سب نے بڑا بھرپور کاجل لگایا ہوا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ان کا نیچرل حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی میں کنٹراسٹ رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ اسے آرٹیفیشلی حاصل کرتے ہیں کاجل اور سرما لگا کر، جیسے سفید کپڑے کو جب نیل لگایا جاتا ہے نا تو اس کی سفیدی نکھر آتی ہے اور پلاٹ ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی جب آنکھوں کو کاجل لگایا جاتا ہے تو اس میں جو سیاہی ہے وہ اور زیادہ سیاہ ہو جاتی ہے، اور جو پلاہٹ ہے وہ ختم ہو کر اس کی سفیدی نکھر آتی ہے، تو ایک کنٹراسٹ آتا ہے۔ تو ان ہونے میں ہم انہیں عطا کریں گے۔ آگے دیکھیے گا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی وہ اولاد جس نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اس اولاد کو بھی ان کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ یعنی اگر تو وہ خود اتنے نیک تھے کہ جنت میں جائیں تو پھر تو یہ رعایت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں مطلب کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا۔ اب ان کی خواہش ہوگی کہ ہماری وہ بیویاں جن کے ساتھ ہمارا بہت اچھا وقت گزرا ہے وہ یہاں بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ اولاد کو انسان اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، اس کی اصل
خوشی جو ہوتی ہے خاص طور پر بڑھاپے میں جا کر وہ کیا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں اس کے سامنے ہو، پھر بچے ہی نہیں پوتے پوتیاں وہ بھی سامنے ہو، تو یہ کیا ہے؟ وہ ایک خواہش ہے۔ تو جنت میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مانگو گے دوں گا اور تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اولاد کو، لیکن کون سی اولاد؟ جو ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرے گی۔ اس کا مطلب یوں سمجھتا ہوں میں کہ اپنے باپ کو اون کرنے والی اولاد، لیکن ایمان شرط ہے، یعنی ایمان کا بیریئر کراس نہیں کیا جا سکتا رعایتاً، ایمان لاتا ہو اور باپ جو دین کے کام میں لگا ہوا ہو اس کو اون کرتی ہو اولاد، تو وہ اولاد جو ہے پھر رعایتاً اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں لے جائے گا، ان کے باپوں کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ تو یہاں کیا فرمایا اس کے لیے؟ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ۔ سورہ طور میں صرف اولاد کا ذکر تھا، یہاں باپوں کا بھی ذکر ہے، بیویوں کا بھی ذکر ہے اور اولاد کا بھی ذکر ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بالادست آل مائٹی حکمت والا ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور انہیں عذابوں سے بچا کے رکھ، برائیاں یعنی بیڈ ٹریٹمنٹ ہر قسم کا، اور بیڈ ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں جسمانی اذیت بھی اور ذہنی اذیت بھی شامل ہوتی ہے۔ تو اہل جنت کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ذہنی اذیت سے بھی محفوظ رکھے گا، کوئی ریگریٹ بھی انہیں نہیں ہوگا کہ ہو ایسا کیوں۔ یہ بھی انسان کے لیے ایک پریشانی ہوتی ہے نا کہ اس کو صرف ایک احساس محرومی ہے، ریگریٹ ہے کہ ایسا میں نے کیوں کیا تھا، یعنی ان سب سے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں نکال لے گا ان کو۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اور جس کو بھی اے اللہ تو بچا لے گا ان تمام جو برائیاں ہیں، بیڈ ٹریٹمنٹ ہے اس دن، فقد رحمتہ، تو اس پر تو نے واقعتاً رحم کیا۔ یہ کون کہہ رہے ہوں گے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ ان الذین کفروا، اس کے مقابلے میں کافروں کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوگا؟ ان الذین کفروا ینادون، جہاں تک کافروں کا تعلق ہے انہیں کہا جائے گا پکار کر، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ آج تمہیں بڑی ایورشن ہو رہی ہے، یہ کیا ہے، ہم آگ میں کیوں جلائے جا رہے ہیں، ہمیں کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جا رہا ہے، کیوں دیا جا رہا ہے نا؟ تو جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے، انکار کرتے تھے ماننے سے، اللہ تعالیٰ کو یہ تمہارا طرز عمل اس سے زیادہ ناپسند تھا جتنی آج تمہیں یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ناپسند ہو رہی۔ جملہ لمبا ہو گیا کہ ان الذین کفروا ینادون، اتنا تو واضح ہو گیا کہ کافروں کو پکارا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ لمقت اللہ، یقیناً اللہ تعالی کی جو ایورشن ہے، غصہ اللہ تعالی کا، اس تدعون الی الایمان فتکفرون، ان کو ملا کے پڑھیں گے سمجھ میں آ جائے گا کہ جب تمہیں ایمان کے لیے دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کر دیتے تھے تو اللہ کو تم پر اس سے کہیں زیادہ غصہ آتا تھا جو آج تمہیں غصہ آ رہا ہے اس ٹریٹمنٹ پر جو تمہیں دی جا رہی ہے۔ کلیئر ہو گئے؟ قالو، اب وہ جواب میں کہیں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو دفعہ مارا اور دو دفعہ پھر زندہ کیا۔ یہ دو دفعہ مارنا کون سا ہے؟
ہماری پہلی زندگی جو تھی وہ ہماری روحانی زندگی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کر کے ان کی ایک اسمبلی کال کی تھی اور اپنا ایکسپوجر انہیں دیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ زندگی تھی نا. پھر اللہ تعالیٰ نے سلا دیا ہمیں گہری نیند، اور پھر ہم میں سے ہر شخص جب اپنی ماں کے پیٹ میں 120ویں دن کو پہنچا تو پھر وہ روح جو تھی اس کی جس کو سلایا ہوا تھا اس کو لا کر واپس جسم کے ساتھ ملحق کر دیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ پھر یہ دوسری زندگی ہوگی اس دنیا میں ہماری. پھر اس دنیا سے جب ہم مریں گے تو وہ دوسری موت ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن. تو 2 دفعہ اللہ نے، اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ پھر زندہ کیا. یعنی احیاء جو ہے یہ دوبارہ زندہ کرنا ہوتا ہے، زندہ کرنا نہیں ہوتا. ایک تو ہے نا وجود بخشنا، یہ اور چیز ہے. ایک ہے احیاء، احیا یحیی، یہ ہے دوبارہ زندہ کرنا. تو الفاظ کیا ہیں؟ ربنا امتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ موت سے دوچار کیا، واحییتنا اثنتین، اور ہمیں 2 ہی دفعہ دوبارہ زندہ کیا. فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. Now we feel sorry for what we did in the past. فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا یہاں سے پھر کوئی ایگزٹ ہے؟ یعنی جیسے تو نے 2 دفعہ ہمیں مارا، 2 دفعہ زندہ کیا، ایک دفعہ پھر مار دے. یعنی آخرت میں تو ویسے موت نہیں آنی، لیکن کافر ریکویسٹ کریں گے ایک دفعہ پھر مار دے اور پھر زندہ کر کے یہاں لے آ، یا مار کے ہمیں مکا دے، ختم کر دے. فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا نکلنے کی کوئی راہ، کوئی راستہ ہے یہاں سے نکلنے کا؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، جواب پھر ملے گا. اس لیے کہ جب تمہارے سامنے صرف ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا، کفرتم، تم انکار کر دیتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو اب حکم تو اللہ سب سے اونچے اور سب سے بڑے کا ہی چلے گا. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آیاتہ، وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، بارش. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت تو وہی قبول کریں گے جو اللہ کی طرف رجوع کرے. یعنی آکڑ خان شخص جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی رعایت بھی نہیں ہے اور وہ اسے ایمان بھی نصیب نہیں ہوتا. یعنی ایمان کسے نصیب ہوتا ہے؟ جو اپنے صاف دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. لیکن جو دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ. اس لیے کہ ایمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت مانگنے والے کو ملتی ہے، بے مانگے نہیں ملتی. یعنی آپ کسی شخص کو، کوئی ملازم ہو آپ کا، اور آپ اسے کوئی گفٹ دیں اور وہ گفٹ لینے سے انکار کر دے، تو پھر آپ کیا ٹریٹمنٹ کریں گے اس کے ساتھ؟ دفع ہو. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ صرف وہ لوگ جو دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتے ہیں، ایمان کی دولت صرف انہیں نصیب ہوتی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کو اپریشیٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ کو ماننا ہی نہیں چاہتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ہرگز شامل نہ فرمائے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اب وہ آگے وہی ایکسپریشن جدہ سورہ زمر کا خاص امپریشن، مخلصین لہ الدین، پس اللہ کو پکارو مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے.
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ خواہ کافروں کو، قریش کو، مکے والوں کو، عربوں کو تمہارا صرف ایک اللہ کو پکارنا برا لگے، تم پھر بھی اللہ ہی کو پکارو اور ان کی پرواہ نہ کرو۔ یعنی جب انسان ایمان میں کسی دوسرے کو داخل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ بہت بڑا آفینس کرتا ہے۔ یعنی پوچھ کر، کافروں سے پوچھ پر ہم ایمان لائیں۔ ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ، کہ جب انسان کا دل گواہی دے دے کہ یہ حق ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اسے مانے، علی اعلان مانے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج کیا آپ سیناریو میں دیکھیں نا کہ مسلمان عالم کفر میں کھل رہے ہیں، کس بات پر؟ صرف اس لیے کہ ہم اللہ کے ماننے والے اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ یعنی اللہ کو ماننا وہ اتنا برا نہیں لگتا انہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یہ کفر کو بالکل پسند نہیں۔ کیا ہم ان کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسون کریں گے؟ ہو گئے۔ کیا ہم ان کے کہنے پر کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پسند نہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چھوڑ دیں گے؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو ایمان کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ، اگر انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ دین اسلام حق ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے تو پھر پکارو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، اور اللہ تعالیٰ اونچے درجات کا مالک ہے اور وہ عرش کا مالک ہے، صاحب عرش ہے۔ یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ، اور وہ اپنے حکم سے، اپنے امر سے وہی فرماتا ہے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ یعنی یہ سلیکشن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، رکھی تھی، اب تو ختم ہی ہو گیا وہ سلسلہ، کہ جس کو چاہوں گا میں نبی بناؤں گا۔ یہاں بیک گراؤنڈ میں کیا ہے کہ قریش میں سے بھی یہ ایک کلیم تھا کہ اگر اللہ نے نبی بنانا ہی تھا، جو وہ یتیم ہی رہ گیا تھا معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے نا، تنگ دست بھی تھے، تو کیا اللہ کے پاس مکے کے بڑے رؤوسا میں سے اور نہیں تھا کوئی جس کو نبی بناتا؟ تو ان کے لیے جواب کیا ہے؟ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جس کو نبی بنانا چاہے بناتا ہے۔ اس نے محمد کو، ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کو چنا ہے کہ اس کو اللہ کا رسول بنائے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل، خاص طور پر یہودی، 2500 سال سے نبوت انہی کے اندر چلی آ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر آگے چلے جائیں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ اسرائیلی پیغمبر ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد ہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب میں آخری نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بھیجوں گا، کوئی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو یلقی الروح، وہ وہی بھیجتا ہے، من امرہ، اپنے امر سے، الی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ملاقات کے دن کے بارے میں خبردار کرے، ڈرائے۔
یہاں یہ تھوڑا سی ایک علمی بحث جو ہے اس کو نوٹ کر دیجئے، یہاں پر یلقی الروح من امرہ آیا ہے. امر یہ آپ کو پہلے بھی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ایک تو امر کے استعمالات عام اردو زبان میں آپ نوٹ کر لیں کہ امر حکم کو بھی کہتے ہیں اور امر کام کو بھی کہتے ہیں. جب یہ امر حکم کے معنوں میں آتا ہے تو اس کی جمع کیا ہے؟ اوامر. امر بالمعروف نہی عن المنکر، اوامر و نواہی. اور جب یہ کام کے معنوں میں آتا ہے اس کی جمع کیا بلا؟ امور. یہ ہماری اردو کیا عام محاورہ ہمیں معلوم ہے. پھر امر فیصلے کے معنوں میں بھی آتا ہے، ڈیسیژن. پھر اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان میں ایک خاص کیٹیگری ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے امر سے تعبیر کرتا ہے. تخلیق جب وہ کہتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ کام ہوتے ہیں کہ جو ایک خاص پروسیس سے ہو کر کسی گیون آغاز سے میٹیریل سے شروع کر کے ایک پروسیس میں سے گزار کر کسی انجام تک لے کے جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ تخلیق کہتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، وہ اس پر قادر تھا کہ ہم ایسے دنیا میں آ جاتے، لیکن ایسا تو نہیں ہوا. ایک خاص پروسیس کے تحت ہم اس دنیا میں آئے اور پھر گریجولی بڑے ہوئے. ایک دم تو نہیں بڑے ہو گئے، یعنی ڈے بائی ڈے، قدم با قدم چل کر ہم بڑے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ اس کو تخلیقی عمل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ دانے ہمارے گھروں میں آ جائیں، لیکن نہیں. اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بنایا ہے کہ انسان بیج بوتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، پھر وہ بیج پھوٹتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر اس پر دانے آتے ہیں، پھر وہ خشک ہوتے ہیں، پھر ہم انہیں کاٹتے ہیں، کاٹ کر پھر ہم بھوسا علیحدہ کرتے ہیں، دانے علیحدہ کرتے ہیں، پھر ان کو پیس کر ہم کھاتے ہیں. یہ کیا؟ یہ پروسیس. اس کے مقابلے میں امر کیا ہے؟ انما امرو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، نہیں سوری یہ تو سورہ یاسین میں ہے. انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہو جا، اور جھٹ وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں وہ امر مراد ہے. یہودیوں کی شے پر قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 3 سوال پوچھے تھے، ایک ان میں سے سوال کیا تھا؟ روح کیا ہوتی ہے؟ اب سورہ بنی اسرائیل میں وہ سوال کوٹ ہوا کہ یسألونک عن الروح، اے نبی آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی، اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، تخلیق نہیں. تو چونکہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے تو یلقی الروح من امرہ الی من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے امر میں سے جس پر چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے. لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ خبردار کرے ملاقات کے دن کے بارے میں. یومہم بارزون، جس دن وہ سب کے سب نکل پڑیں گے قبروں سے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہوگی. آج بھی مخفی نہیں ہے، لیکن آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا، کوئی ثبوت نہیں مل رہا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے. لیکن اس دن پتہ چل جائے گا جب ہمارے سارے زندگی کے ریکارڈ سامنے آ جائیں گے. اس دن پتہ چلے گا I was being monitored. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا تھا. میرے دل کی کیفیات بھی وہاں ریکارڈڈ ہوں گی کہ یہ غلط نیت کے ساتھ کام کیا تھا، یہ نیک نیتی سے کام کیا تھا، یہ بھی معلوم ہوگا. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس دن اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوگی. پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ بھلا کس کی بادشاہی ہے. یعنی بادشاہی تو آج بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ کی بادشاہی نظر نہیں آ رہی، لیکن قیامت کے دن نظر آ رہی ہوگی. تو پوچھا جائے گا بتاؤ بھلا آج کس کی بادشاہی ہے، اور جواب آئے گا خود ہی للہ الواحد القہار، اللہ واحد و قہار کی. وہ اللہ جو ایک ہے اور irresistible ہے. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت،
آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. لا ظلم اليوم، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے. اب زیادتی دو طرح ہو سکتی ہے. ایک کیا ہے کہ کسی نے کوئی عمل برا کام کیا نہ ہو لیکن اس کے کھاتے میں لکھا ہوا ہو. جیسے آج ہمارا دنیا کا جو پولیس کا نظام ہے وہ کیا ہے کہ آپ ایک جرم میں پکڑے جائیں لیکن جب ایف آئی آر کی کاپی نکلوائیں تو معلوم ہوتا کہ 4 دفعے لگی ہوئی. ایسا نہیں ہو سکتا وہاں پر. اور کوئی عمل چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہیں آپ کے ریکارڈ میں سے ضائع ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا. تو دونوں طرف سے ظلم نہیں ہوگا. نہ آپ کا کوئی حق ڈینائی کیا جائے گا اور نہ آپ پر کوئی زیادتی کی جائے گی. وَأَنذِرْهُمْ، اور انہیں خبردار کر، یوم العاصفۃ، آنے والے دن کے بارے میں، اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، کہ جب دل غم سے بھر آئیں گے اور گلوں تک آ جائیں گے. یہ اردو کا محاورہ بھی ہے کہ اردو کا محاورہ کیا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، لیکن جگر فزیکلی تو منہ کو نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ ایک کیفیت ہے گھبراہٹ کی جسے اردو محاورے میں کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. یہاں کیا ہے، ان کے دل جو ہے وہ گھبراہٹ کی وجہ سے گلوں میں آ جائیں گے. ما للظالمین من حمیم، اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے. سفارشی، ویلڈ سفارشی تو وہی ہوتی ہے جس کی سفارش قبول ہو. لہذا ان کافروں کا کوئی ایسا سفارشی نہیں ہوگا کہ جس کی شفاعت قبول کی جائے، جس کی سفارش قبول کی جائے. باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، فرشتوں کو، پیغمبروں کو، اولیاء اللہ کو، والدین کو عزت بخشے گا کہ وہ سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا. لیکن کافروں کا کوئی ایسا سفارشی نہیں ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین ما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اس کو ہم مرد بڑی واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ آنکھ کی خیانت کیا ہوتی ہے. انسان میں ٹینڈنسی ہے کہ وہ بد نظری کرے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں بد نظری کر رہا ہوں. کبھی جب وہ یوں کر کے دیکھ لیتا ہے، کسی اور کو پتا چلے نہ پڑے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے. کبھی وہ سن گلاسز لگا لیتا ہے اور اپنی آنکھوں کو دوسروں سے چھپا لیتا ہے، میں آپ سے چھپا لوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو میں نہیں چھپا سکتا کہ میں کہاں دیکھ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کا جاننے والا ہے. وما تخفی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے یعنی نیتیں، ارادے، ان کا بھی جاننے والا ہے. واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلے فرمائے گا. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ تو کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کرے گا. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.